الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نعت رسول ہو گئی ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقار خر شہرانم مغثن یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثن یا رسول اللہ۔ ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، تو ہی خود ساج و سامانم مغثن یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خادی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مغثن یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیب آچار سازی کن، مرید دردی سیانم مغثن یا رسول اللہ۔ رضائی سائل بے پر، تو ہی سلطان لا تنہر شاہ میرے عزی خانم مغثن یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ۔ لی خمسۃ فی بہا حد الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤنا والفاطمہ۔ چراغ مسجدوں میں حرام میں مر بکر عمر عثمان و حیدر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ شہنشاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ تفریح رحمت للعالمین چشم کرم برما۔ شاہ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری بے رحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرمانے صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر کا تو برابر لگا جیسا بھی ٹھیک لگے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ساقی کوثر، ساقی کوثر میرا جب میر میں کھانا بنا، ساقی کوثر میرا جب میر میں کھانا بنا، چاند سورج خم بنے اور ہر نجم پیمانہ بنا۔ چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، اور حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا۔ حسن فطرت کے ہر ایک حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا۔ دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، اور دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ اور اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لب اعجاز تک، اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لب اعجاز یعنی انعام کے لب تک۔ یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا۔ اور کہتے ہیں اپنے عقل و ہوش کھونے کا صلہ مل ہی گیا، اپنے عقل و ہوش کھونے کا صلہ مل ہی گیا، میرا افسانہ سراپا ان کا افسانہ بنا۔ میرا افسانہ سراپا ان کا افسانہ بنا۔ اپنے عقل و ہوش کھونے کا صلہ مل ہی گیا، میرا افسانہ سراپا ان کا افسانہ بنا۔ اللہ اللہ رفعت اشک غم ہجر نبی، نبی کی یاد میں جو آنسو بہتے ہیں اس اشک کی رفعت، اللہ اللہ رفعت اشک غم ہجر نبی، اللہ اللہ رفعت اشک غم ہجر نبی۔ جو ہی ٹپکا آنکھ سے تسبیح کا دانہ بنا، جو ہی ٹپکا آنکھ سے تسبیح کا دانہ بنا۔ اور اس شاعر پر توجہ چاہیے کہ آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، آج بھی 2021 میں بھی آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے۔ اپنے دل کو
الفت احمد کا کاشانہ بنا، اپنے دل کو الفت احمد مصطفیٰ کا کاشانہ بنا۔ آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے، جیسے گزشتہ بیانوں میں آپ سن چکے ان کے غلاموں کے لیے سورج، وہی بات پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا۔ اور کیا کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، دیکھیے گا کہ چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے۔ چاند پر گئے ہیں، چاند پر گئے ہیں، کہتے ہیں چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل یہ ہے کہ چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ چاند کو خود، عقل یہ ہے کہ چاند کو خود اپنا، کہ اشارہ کرے تو رک جائے سورج، اشارہ کرے تو دیوانہ بنا، یہ عقل ہے۔ کہتے ہیں آخری 3-4 شعریں سن لیجئے، میرے دل میں جب میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بٹھے، حب یعنی محبت، احمد یعنی حضور، حب احمد حضور کی محبت۔ کہتے ہیں میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے، اب اسے کعبہ سمجھو وائس یا بت خانہ بنا، اب اسے کعبہ سمجھو وائس یا بت خانہ بنا۔ اور کہتے ہیں جام و ساغر سے بھی جا ملیں گی، جام و ساغر سے بھی جا ملیں گی کہیں تشنا لبی، جرعے دستے کرم کو میرا پیمانہ بنا۔ اور کہتے ہیں ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین حسن مجاز، دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا۔ اور دھو کے اپنے نطق سے مدح نبی کے آب سے، پانی سے دھو کے اپنے نطق کو مدح نبی کے آب سے، اپنی ہر بات اے اختر حکیمانہ بنا۔ بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور، میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور، میری چشم تر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ حضرات صحیح پوچھ تو نہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ نیت اور اسلام کے اور بانی اسلام کے، محافظ اسلام کے، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، نبی کیا ہے، علی کیا ہے، ولی کیا ہے، صالحین کون ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہماری نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ شہدائے بدر کیا ہے، جنگ بدر کیا ہے، جنگ احد کیا ہے، شہدائے اسلام کیا ہے، حنین کیا ہے، خیبر کیا ہے، خندق کیا ہے، کربلا کیا ہے، یہ ہمیں ہمارے لوگوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ نور نبی چلا آدم سے لے کر، پہلے آسمانوں سے لے کر، لامکا سے لے کر چلتا رہا چلتا رہا۔ اللہ نے جہاں چاہا اپنے حبیب کے نور کو رکھا، پھر آدم میں رکھا، حوا میں رکھا، شیش میں آیا، نور نبی، نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا۔ یہ نور کائنات کا نور، کائنات کا مرکز ہے نا، اسی نور کی جلوہ کری ابراہیم میں تھی، اسی نور کی جلوہ کری اسماعیل علیہ السلام، اسی نور کی برکت سے نوح کی کشتی کنارے پہ لگی، ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، اسی نور کی برکت سے اسماعیل ذبیح اللہ بنے، اسی نور کی برکت سے نور محمدی چھپ چھپ کر کے اپنا فیضان دکھاتا رہا، ظاہر کرتا رہا، چھپا رہا مگر ظاہر کرتا رہا، کرامت سے، معجزے سے، اختیار سے۔
پھر آخر کار ہوتا ہوا حضرت ہاشم میں، ہوتا ہوا عبد المطلب میں، دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ نور جلوہ گر ہوا پیشانی میں، پشت میں، تو اپنا اعزاز، اپنا کمال، اپنا اختیار، اپنی نورانیت، اپنی شان ظاہر کرتا رہا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ آپ سردار مکہ تھے، عقل و فہم کے بادشاہ تھے، بڑے سخی تھے، فیاض تھے، آب زمزم کا کنواں انہی کے برکت سے ظاہر ہوا، انہی کے برکت سے ابرہہ کا معاملہ ختم ہوا۔ اور اس دور میں بھی اس نور محمدی آمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی تھیں، بلکہ کفار اپنے زمانے میں بھی آپ ہی کی آمد کے، یہود و نصارہ بھی ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے دور میں، ابو طالب کے دور میں جب بارش نہیں ہوتی تو حضور علیہ السلام کو لے جایا جاتا بچپن کے عالم میں، یا پھر حضور کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی اور بارش برس جاتی، کوئی مشکل ہوتی تو حل ہو جاتی۔ وسیلہ پہلے ہی سے چلا آیا حضور علیہ السلام کے نام کا، آمد کا۔ عبد المطلب نے آیا تو آب زمزم ظاہر ہو رہا ہے انہی کے ذریعے۔ اس کے بعد بہت سارے واقعات حضرت عبد المطلب کے تعلق سے، آپ کے دادا جان ہیں۔ کئی ایک خواب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ نور پھیل رہا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے خواب، بہت ساری کرامات۔ اس میں ایک واقعہ جو ہے ابرہہ کا واقعہ ہے نا، جو کعبے کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا، چونکہ اس نے بھی جب یہاں دیکھا کہ یہاں تو کعبے کی بڑی عظمت ہے، کعبے کی بڑی عزت ہے، کعبے پہ لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جو ہے کعبے شریف کا بڑا احترام ہے، اس گھر کی بڑی تعظیم ہے، اس گھر کی بڑی توقیر ہے، عزت ہے۔ تو اس نے کیا کرا، اس نے یہ کیا کہ اپنے ملک جا کر کے اس نے بھی کعبے کی طرح ایک عمارت بنائی عالیشان، اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم آؤ اور یہاں اسی طرح طواف کرو، عزت کرو، سجدہ کرو، یہ کرو جو کعبے کی ہوتی ہے، اس طرح ہمارے ملک میں ہم نے بنایا ہے، تم آؤ اور یہاں پر یہ ساری چیزیں ادا کرو، جس طرح کعبے میں پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اسی طریقے سے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے ملک والے، اس کے ماننے والے تو کچھ نہ کہہ سکے، لیکن یہ بات جب عرب میں پہنچی اور عربی لوگوں کو معلوم پڑی، عربی جو لوگ تھے، کہ یہ لوگ ہماری مثل خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور اس کی عزت و عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ عربی لوگ بڑے ہی کتنے الگ تھلگ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کعبے کی عظمت کو جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس گھر کا مقام ہے اور اس کے مثل کوئی نہیں۔ لہذا ایک عربی جو ہے نے سوچا کہ اس نے یہ چیز کی ہے، لہٰذا وہ وہاں گیا اس کے ملک میں اور وہاں پہ گندگی کر دی اور کر کے آ گیا۔ یعنی یہ تم نے جو بنایا ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، وہ عظمت والا ہے ہی نہیں، بھلے ہی تم نے کعبے کی مثل بنایا ہو اور درجہ دینے کی کوشش کی ہو، لیکن یہ کعبے کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، کعبے کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تم نے بنایا ہے اور وہ گھر خدا نے بنوایا ہے، اس کو عظمتیں تم دے رہے ہو، اس کو عظمتیں خدا نے دی ہے، اس کی فضیلت تم آج کل لگا کر رہے ہو اور اس کی فضیلت پہلے ہی سے چلی آ رہی۔
وہی بیت اللہ ہے، وہی عظمت والی جگہ ہے۔ یہ تم نے جو بنایا ہے عالی شان سے عالی شان بنا لو، مگر نہیں، کعبے کی مثل نہیں، اس گھر کی مثل نہیں۔ تو یقیناً یہ بات ہے، خانہ کعبہ کی عظمتیں، خانہ کعبہ کی رفعتیں، خانہ کعبہ کی برکتیں جانتے ہو؟ خانہ کعبہ کا جو طواف کرے گا، کعبہ شریف اس کی شفاعت کرے گا۔ جو حج کرے گا، طواف کرے گا، اس کی بخشش کرے گا۔ اب کوئی طواف نہیں کر پایا، صرف دیکھ لے، اس کی بھی بخشش ہوگی۔ فرمایا ایسے بھی ہے جو دیکھ نہیں پائیں گے، کہا کوئی بات نہیں، مگر محبت تو ہے، محبت تو ہے۔ کعبے کی عظمتیں ہیں، یقیناً اللہ رب العزت کی مرضی سے بنا ہے، اس نے حکم دیا ہے۔ اب اس کی مثل پوری دنیا بھی مل کر کے اس کی مثل بنا سکتا ہے کوئی؟ وہ فضیلت لا سکتا ہے؟ وہ رفعتیں، وہ برکتیں کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے نا، 1,00,000 ایک نیکی کرو 1,00,000 کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ شفاعت ہوتی ہے، رحمت کے حقدار ہوتے ہیں، فضل و کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہے۔ 1,00,000 نیکی کہیں اور مقام پر ہے؟ نہیں۔ کعبے کی وہ شان ہے، کعبۃ اللہ بیت اللہ کی وہ شان ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلی نازل ہوتی ہے، اللہ کا نور اترتا ہے۔ تو وہ شان ہے کہ 1,00,000 نیکی کے برابر ایک نیکی۔ اندازہ لگاتے چلے جائیں میرے پیارے، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی عظیم ترین یہ جگہ ہے۔ اللہ شان رحیمی اور کریمی دیکھیے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب وہاں نور اتر رہا ہے، تجلی اتر رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس مقام پر کوئی اگر نیکی کرے تو اس کا یہ مقام ہے، اس کو فضیلت مل جائے۔ اب کوئی بندہ روحانیت میں ترق کر کے قرب الہی کے اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کی نیکی کا بھی مقام تو 1,00,000 کے برابر ہو گیا۔ تجلی اس پر بھی آ رہی ہے، اور پھر یہاں تو تجلی اتر رہی ہے، نور اتر رہا ہے، بیت اللہ ہے، اس کا یہ مقام ہے، تو رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ پھر ان کے ارد گرد کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے چاہنے والوں کا مقام اور ان کی نیکی کا ثواب کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ ایسی عظمت والا ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، تو رسول اللہ کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں شروع سے عرض کروں تو وہ یہ ہوگا کہ ابرہہ اسی مقصد سے اپنا دوسرا سفر اور دوسرے سفرا سے مشورہ کر کے ایک کلیسا بنانے کا پروگرام بنایا۔ شروع سے ہم تھوڑا چلتے کلیسا بنا، کیونکہ وہ اس مذہب کا تھا، بنانے کا پروگرام بنایا جس کی نظر پوری دنیا میں نہ ہو، یعنی اس کی بے مثل، اتنا بے مثل، اتنا اعلیٰ درجے کا بنایا۔ کوئی بادشاہ تھی بھائی، ان کے پاس، ابرہہ کے پاس بہت دولت تھی، بہت حکومت تھی، لہٰذا اس نے بے نظیر بنایا کہ لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر ہمارے کلیسا میں آ کر عبادت کریں۔ چنانچہ ابرہہ بادشاہ نے اپنے علاقے کے مانے ہوئے ماہر تعمیرات وغیرہ کرنے والوں کو بنایا اور بہترین سے بہترین اس کو جو ہے بنوایا۔ اس کی پوری تفصیلات ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ جب یہ خبر مکہ شریف پہنچی تو مکے والوں کو بڑا دکھ ہوا اور انہیں بڑا ہی غصہ آیا، اور ساتھ ہی افسوس بھی ہوا کہ اس بدبخت ابرہہ نے یہ کیا کیا۔ ایک یہ تھا کہ اس دور میں اگر کوئی مثل بنا لیتا تو ان کو غصہ آتا تھا، اور آج یہ ہے کہ وہیں بت پوجا کرنے والا دبئی وغیرہ کہیں پر بنایا جا رہا ہے، بن گیا ہے، مورتی پوجا بن رہی ہے، اور انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ سعودی ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ عربی ہوتے کچھ اور بات ہوتی ہے نا، ترکی ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سعودی ہے، آل سعود ہے بھائی، یہ منافق لوگ رہے، بت پوجا بھی شروع کی ہے، آج کل تو سنیما بھی ہے، بار بھی ہے، نہ جانے کیا کیا۔ اور ایک زمانے میں یہ ہے کہ کسی نے بنا لیا تھا، بادشاہ وقت تھا، پھر بھی ان کو غصہ آ گیا تھا اور اس کا مقابلہ کیا تھا۔ ایسا ہونا چاہیے، اگر وہ واقعی تم عربی ہو اے سعودی والو تو مقابلہ کرو،
ہم کیا منع کر رہے ہیں؟ مقابلہ کرو. مقابلہ تو کیا کرنا، وہ تو ویلکم کیا جا رہا، خوش آمدید کہیں جا رہی ہے، مرحبا کہاں جا رہا ہے نا. اللہ جہاں سے حضور نے، اسلام نے، صحابہ نے کفر کو بھگایا، مورتی کو ختم کیا، شرک کو مٹایا، سعود اس کو دعوت دے رہی. جس سے عداوت ہونی چاہیے وہاں دعوت ہو رہی. اور یہ ہوا کہ اس دور کے لوگوں کو غصہ آیا اور مکہ شریف کے ایک قبیلہ بنی کنانا آباد تھا، اس کا ایک فرد جس کا نام زہیر بن بدر کنانی تھا، اس نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کعبہ شریف کے پردوں کو پکڑ کر قسم کھائی، اے رب کائنات، مجھے تیرے گھر کے ان نوری پردوں کی قسم، میں جب تک یمن جا کر، اس نے یمن میں بنایا تھا، یمن جا کر عیسائیوں کے گرجے پہ پاخانہ گندگی کر کے اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے ایک قسم کھا لی تھی کہ وہاں جا کر یمن میں جو کو بنایا ہے اس کی بے عزتی نہیں کروں گا. وہ عزت کے لیے بنایا ہے، ہم عزت اتار کے آئیں گے. عربی لوگوں یہ ہونا چاہیے، سعودی لوگوں یہ ہونا چاہیے، آؤ اتار دو عزت حضرات کی. مگر وہاں تو عزتیں دی جا رہی ہے. کون سی ریس سے تم عربی ہو، کس اینگل سے عربی ہو؟ خالی عربی جبہ اور رومالی ڈالنے سے کوئی عربی نہیں ہو جاتا. رومالی ڈال کر، عربی جبہ پہن کر کوئی عربی نہیں ہو جاتا. عربی تو کسے کہتے ہیں کہ سلمان کہیں سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، آ کر رسول کے دامن میں لگے، اوریجنل عربی بن گئے. شعیب رومی روم سے آئے تھے مگر عربی بن گئے. آنے والا دور سے. اور ایک یہ ہے کہ عرب میں رہ کر، مکے میں رہ کر عربی نہیں ہے، سعودی ہے. عربی تو عربی ہوتا ہے میرے پیارے، جبہ ابا پہننے سے کوئی عربی نہیں ہوتا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. وہ کہتا ہے میں قسم کھا کے وہ کہتا ہے کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور چنانچہ اس نے ایسا کیا. زہر بن بدر کنانی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے اور اپنے دل کا حال بیان فرمائے، اور ساتھ ہی کہا سرکار مجھے اجازت بھی فرمائیں اور میری کامیابی کی دعا بھی فرمائیں کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں. مشن میں کامیاب ہو، جشن میں بھی کامیاب، مشن میں بھی کامیاب. رسول پاک پہ میلاد کا جشن کرنے والوں، ہمارے دو مقصد ہونے چاہیے، جشن رسول بھی اور مشن رسول بھی. مشن بھی اس نے مشن لے کر کے آگے بڑھا، مشن میں کامیاب ہو جاؤ. اب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی فرمائی، عطا فرمائی اور دعائے خیر بھی فرمائی. زہیر بن بدر چل پڑا، سیدھا یمن میں اس مقام پر پہنچا جہاں عیسائیوں کا وہ کلیسا بنا ہوا تھا. اس نے وہاں پہنچ کر ایسی عبادت شروع کی کہ وہاں کے نگراں وہ محافظ حیران رہ گئے کہ یہ آدمی بڑا ہمارے گرجے کا شہنائی ہے، اس کو ہمارا یہ کلیسا بڑا پسند آیا. محافظوں نے جب اس کی عبادت کو دیکھا تو اسے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام زہیر ہے، مجھے یہاں عبادت کرنے کا بڑا لطف آیا، کاش کہ میں یہاں محافظ ہوتا، بہرحال دن رات کی عبادت کرتا تاکہ میں دن رات عبادت کرتا. انہوں نے کہا اگر یہی تیری تمنا ہے تو ٹھیک ہے، تو آج سے اس کے محافظوں میں شامل ہے، خادموں میں شامل ہے، جی بھر کے حفاظت کر اور ساتھ ہی عبادت بھی کر. زہیر بن بدر چند دن تک خوب ان کے چکر دیکھتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ عیسائی لوگ جو ہے مجھ پر بھرپور اعتماد ہو گیا تو ایک رات اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا. جب رات کا ٹائم ہوا تمام محافظ جو ہے سو گئے تاکہ گرجے کو، اور چلے گئے وہاں سے تاکہ تالا لگا دے، بند کر دیں. تو زہیر بن بدر نے کہا محافظوں سے بھائیوں آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اس عبادت خانے کلیسا کے اندر ہی ساری رات کھڑے ہو کر یہاں ٹھہر کر کہ جو عبادت میں گزاروں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب آدھی رات ہو گئی تو زہیر نے کلیسا کی جگہ جگہ پر، ہر جگہ پہ گندگی کر دی، ایک نہیں ہر جگہ پر، پورے کے پورے میں اس نے جو ہے یہ کر دیا. یہ کر کے میں مختصر عرض کرتا ہوں، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. وہاں سے جو ہے چلے گئے، یوں سمجھیے. اس کے بعد ابرہا کو جب پتہ چلا کہ یہاں ایسی بات ہوئی ہے، تو جب یہ سارے معاملات اسے پتہ چلے تو اس کو بڑا غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا.
کہ ہم نے بنایا تھا لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے، یہاں لوگ آ رہے تھے عیسائی لوگ، اور دور دور سے بھی لوگوں کا آنا شروع ہو چکا تھا اور عبادت کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اور اس نے یہ جو ہے کیا کر دیا۔ اب لہٰذا اس کو جو ہے غصہ آیا اور اس نے کیا کیا، نجاشی کو یہ پیغام، ابرہا کو جب نجاشی کا یہ پیغام ملا تو اس نے کعبہ شریف کو گرانے کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، یعنی غصہ ہے کہ یہ کیا ہے، لہٰذا اب ہم عرب جائیں گے، مکے جائیں گے، اور جو ان کا کعبہ ہے اس کو گرا دیں گے، بیت اللہ کو گرا دیں گے، جیسے کہ انہوں نے ہمارے کلیسا کے ساتھ کیا۔ لہٰذا 3 لاکھ سوار اور پیادے، 4000 ہاتھی اور سپاہی بے حساب، اور جنگجو بھی بہت سارے۔ ابرہا کا لشکر اتنا زبردست، اور خود ابرہا آیا ساتھ میں لشکر کے۔ اب دیکھیے گا ابرہا کا لشکر جب مکہ شریف کی جانب روانہ ہوا تو زمین گھوڑوں اور ہاتھیوں کے قدموں سے ہلتی تھی، اتنا یعنی بڑا لشکر تھا۔ اتنا بڑا لشکر آج تک کسی نے روئے زمین پر نہیں دیکھا تھا، وہ اتنی بڑی طاقت والا تھا، اتنا بڑا لشکر زرار تھا، اور اتنا بڑا لشکر ایک زمانے سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی مکے کے ارادے سے، تو آج تک نہیں ایسا آیا ہوگا۔ وہ اس طرح زبردست تیاری کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ ساری زمین جہاں سے گزرتا بھر جاتی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، ابرہا نے اپنے فوجی جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے فوجی جوانوں، جب تم مکے میں داخل ہو تو کسی کا لحاظ نہ کرنا، قتل و غارت کا بازار بننا، اور رہتی دنیا تک تمہاری بہادری کی چرچے ہوتے رہے۔ ایسا کرنا تاکہ تمہاری بہادری کے چرچے ہوتے رہے، اور جب تم مکے فتح کو ہو جائیں تو کعبے کے پتھر، جب مکہ فتح کر لو تو پھر کعبے کے پتھر اور مٹی تک اٹھا لینا، یعنی اس وقت پتھروں کا مٹیوں کا بنا ہوا اس کعبہ شریف کی عمارت تھی، لہٰذا کہا کہ اسے اٹھا لینا، یعنی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس نے عیسائیوں سے ٹکر لی وہ کبھی دنیا میں نہ رہا، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ اس کا پورا منصوبہ تھا، مکے بھی فتح کرنا ہے، یہ ختم کرنا ہے، ہمارا رعب و دبدبہ ہو، ہماری واہ واہ ہو رہتی دنیا تک، وغیرہ وغیرہ، اس کے سارے منصوبے، اس کے سارے ارادے، اس کی ساری تیاریاں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری لمبی تاریخ ہے جب یہ مکے پہنچا۔ جب یہ تو چونکہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی، اور یہ سرکار کے دادا جان ہیں، اور سرکار کہاں ہے اس وقت؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں ہے، نور محمدی جلوہ فرما سیدہ آمینہ میں ہے، وہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سے ٹائم پہ کعبے کو ڈھانے آیا؟ جب نور محمدی مکے میں تھا۔ ویسے ہی کعبہ جلال والی عظمت ہے، جہاں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب، وہاں ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ بھی ہے۔ سیدھے چلو تو نوازا بھی جائے، آڑے جاؤ تو پھر وہ گناہ بھی ایسا ہی، عذاب بھی ایسا۔ وہ ایسے ہی شان جلال بھی ہے، شان جمال بھی ہے، شان ستاری بھی ہے، اور شان قہاری بھی ہے، اور وہیں پھر اس مکے میں آمینہ کے شکم میں نور محمدی جلوہ افروز۔ اور ایسے ماحول میں جب وہ آیا اور حضرت عبد المطلب کو بلوایا مکے کے باہر ٹھہر کر کہ ذرا سردار مکہ کو بلاؤ کہ ہماری فوج آ گئی ہے، دیکھو ذرا ہماری فوج کو، ہماری طاقت کو، ہم مکے فتح کرنے آئے، ہم کعبہ شریف کو ڈھانے آئے ہیں، مٹانے آئے ہیں۔ تاریخ دیکھ رہی تھی، آسمان کے ستارے، زمین کے ذرات دیکھ رہے، کعبہ شریف مٹانے چلا ہے۔ رب تعالیٰ نے بنایا ہی ہے کو دنیا جب تک رہے کعبہ رہے، اور یہ اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی مثل بنانے کی کوشش ہو نہیں سکتا۔ آخر کار حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، اور چونکہ آپ کے اونٹ اور جانوروں کو بھی اس نے اٹھوا لیا تھا، لہٰذا کیا ہوا کہ عبد المطلب جب آئے، سردار مکہ آئے، تو چونکہ حضور کے دادا ہے، رعب و دبدبہ ایسا بیٹھا ابرہا کی ان کے اوپر کہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ ہم اس انداز سے بات کریں گے، اس انداز سے بات کریں گے، لیکن جب حضرت عبد المطلب آئے تو ان کا دبدبہ ایسا ہوا کہ انہیں اچھے انداز میں بات کرنی پڑی۔
سردار مکہ کی عزت کی، بٹھایا اور کہا کہ آپ سردار مکہ ہے، عبد المطلب ہے، مکے کے آپ ہی ہیں، کعبے کے متولی آپ ہیں، محافظ آپ ہیں، لہٰذا آپ کے اس مکے کو فتح کرنے آیا اور قتل و غارت بھی کروں گا اور کعبے کو اٹھانے بھی آیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ ان کی بکریاں اور ان کے جانور کو یہ اٹھا لے گئے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میری بکریاں میرے اونٹوں کو لے گئے ہیں، ہماری قبیلے کے اونٹوں کو لے گئے ہیں، تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی میں مکے میں فتح کی بات کر رہا ہوں، میں کعبہ شریف ڈھانے کی بات کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ تمہاری جانوروں کی باتیں کر رہے ہو۔ کہا میں یہی کر رہا ہوں کہ میرے جو ہے اس کو حفاظت سے چھوڑ دیا جائے۔ تو کہا کعبے کے تعلق سے آپ کو کچھ نہیں کہے، مکے کے تعلق سے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو چیز میری ہے، بکریاں، اونٹ، سواریاں، تو اس کی میں بات کرتا ہوں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی حفاظت فرما دے گا۔ عبد المطلب پہ اتنا اطمینان تھا، اتنا سکون تھا، 3 لاکھ کا تو ویسے ہی لشکر تھا، چلنے والے الگ۔ خود ابرہا آیا تھا، وہ اپنے ملک میں نہیں بیٹھا رہا یمن میں، خود آیا تھا، مگر عبد المطلب پہ اتنا اطمینان تھا، اتنا سکون سے بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ اطمینان کا یہ عالم تھا کہ آپ صرف وہ کیجیے، باقی تو اللہ ہی جانے اور تم جانو۔ کہا ٹھیک ہے، جب آپ اس کو ایسا لگا کہ اتنے بڑے سردار ہو کر کے اس انداز کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ بھئی مکہ کو آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کعبہ شریف پہ ایسا کیوں کر رہے ہو، کچھ نہیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ عبد المطلب آ گئے، کعبہ شریف کی نورانی پردوں کو ہاتھ لگایا اور کہا اے رب کریم، یہ عبد المطلب ہے، یہاں کے سردار مانا جاتے ہیں، یہاں کے خادم ہیں، محافظ ہے، متولی ہے، یہ ہمارے عربی لوگ ہیں، سیدھے سادے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور یہ آیا ہے زبردست لے کر کے، ہم کمزور بندے ہیں، کیا مقابلہ کریں گے ان سے، لہٰذا اے رب کریم تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور تو ہی جانتا ہے، اور ہم تیرے ہی بھروسے، تیرے اس پیارے گھر کی حفاظت فرما، اس شہر کی حفاظت فرما۔ سارے لوگوں کو آپ نے حکم دے دیا تم ذرا دور دور چلے جاؤ، تاکہ کہیں یہ قتل و غارت عام نہ کرتے، کہیں تم مارے نہ جاؤ۔ بہرحال دعا کر کے لوگوں کو بتا کر کے آپ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ کہ جس کو شاعر نے بھی کہا ہے کہ سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابرہا بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا، عبد المطلب کو، اور یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو اور تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو، تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو۔ تعجب ہے کہ ہر ایک ناچیز سے اس کا ذکر کرتے ہو، یعنی ناچیز جانوروں کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی فکر کرتے ہو۔ تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے، کچھ ہم سے گفتگو کرتے۔ حضرات یہ تانا سن کر عبد المطلب متمنس سے کہ ناواقف ہو تم قوم عرب کی اس دیانت سے، صداقت ہے یہی کہ اپنی شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں، کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس کا گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ یہ سن کر اب رہا چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب اب رہا تائی تے آنکھیاں نال زبانیں، یعنی پنجابی بھاشا کے یہ اشعار ہے۔ بہرحال مختصر میں اپنے انداز میں عرض کروں تو یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے خلاف پکڑ کے جب عبد المطلب نے دعا کر دی، اور عبد المطلب کو یہ یقین تھا کہ حفاظت ہوگی، جانتے ہو کیوں؟ انہیں معلوم تھا نور محمدی چمکنے والا ہے، حضور کی آمد ہونے والی ہے، اور جب حضور کی آمد ہونے والی ہے تو اس سے پہلے
یہ حادثہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ مٹ نہیں سکتا، کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ مکہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب تو یہاں وہ آنے والے ہیں، وہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں کہ اب ان کی وجہ سے کہیں شہر آباد ہو جائے گے، کہیں لوگ آباد ہو جائے گے، لہٰذا آپ وہاں سے چلے۔ اور ادھر ابرہہ نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہاتھیوں کو حکم دیا، اشارہ کیا، ہاتھی چلنے لگے۔ حضرات ہاتھی میں سے ایک ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب وہ آگے بڑھا تو اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے کہ آگے بڑھے، لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہاتھی جانتا ہے یہ زمین کیا ہے، یہ زمین پر کون سی عظمت والی جگہ ہے، یہ کعبہ شریف جس شہر میں ہو اس شہر کا معاملہ کیا ہوگا، کعبہ معظمہ جہاں ہو، اللہ اللہ، پھر اس کی تو عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا جانور تو جانتے ہیں لیکن یہ ابرہہ نہیں جان رہا تھا، یہ انسان نما جانور یہ نہیں سمجھ رہا تھا، اسے تو اپنی بادشاہت اپنی حکومت پر بڑا گھمنڈ تھا، ناز تھا کہ میرے پاس قوم ہے، میرے پاس یہ جو ہے فوج ہے، میرے پاس یہ ہے۔ ٹھیک ہے تو چلا، ہاتھیوں کی فوج آئی، فیل کی فوج آئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو ہے ہاتھیوں کی فوج آنے لگی، اب رہا آنے لگا، ہاتھی تو جانے کو تیار نہیں، مارا جا رہا ہے، اٹھ نہیں رہا، وہ گویا کہ زبان حال سے بول رہا ہے کہ بچنا ہے تو بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، بچنا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ گھر ہے اور وہ دعا ہو گئی ہے یہاں کہ اب اللہ رب العزت کی قدرت سنبھالے گی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی طاقت نہیں کہ قدرت الہی کا مقابلہ کر سکے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کا چیلنج قبول کر سکے۔ وہ اگر کہہ دے اس کی قدرت آ جائے تو کون سنبھال سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے، کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ خدا اگر مارنے پہ آئے تو اس کی حفاظت کون سے کر سکتا ہے، اور خدا حفاظت کرنے پہ آئے تو اسے کون مار سکتا ہے؟ خدا جسے عزت دینا چاہے اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ خدا جسے ذلیل کرنا چاہے اسے عزت کون دے سکتا ہے؟ لیکن وہ ابرہہ تھا، عیسائی تھا، وہ سب چیزیں کو نہیں تھا۔ بہرحال آگے بڑھا، ادھر سے حکم ہوا، دیکھیے نور محمدی آنے والا ہے ان قریب، کچھ ہی مہینے، 2 مہینے کے اندر بعض نے 50 دن لکھے، بعض نے 52 دن پہلے کا یہ واقعہ، حضور کی ولادت کے 50 یا 52 دن پہلے کا یہ واقعہ۔ عبد المطلب کو معلوم ہے کہ یہ کچھ فنا ہونے والا نہیں، اب تو حضور آ رہے ہیں، فنا نہیں ہوگا، اب تو یہ ہوگا کہ جو اسے فنا کرنے آئے گا وہ خود فنا ہوگا۔ انہیں معلوم تھا کہ کچھ دن رہ گئے ہیں، انہیں سب کچھ اللہ کے رسول کے دادا جانتے پیارے۔ حضرات یہی ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے چونٹیوں کو بھیج دیا، کنکروں کو ہاتھ میں دے دیا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، اتنے بڑے ہاتھی، اتنی بڑی فوج، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جانوروں کو نہیں اتارا، فرشتوں کو نہیں اتارا، ظاہری شکل میں بھی نہیں اتارا، کوئی اور انسانی شکل میں بھی نہیں، کوئی اور جانوری شکل میں بھی جانوروں کو بھی نہیں بھیجا، چھوٹے کنکر اور پرندے ابابیل کو بھیجا، چیڑیاں کی طرح، بس اتنے سے، ایک بالشت کے، ایک مٹھی کے پرندے، وہ بھی نیچے نہیں آئے، سامنے نہیں آئے، ان کا کام اتنا ہی تھا کہ کنکر پہنچانا ہے، کام اتنا تھا کہ کنکر پہنچانا، چھوٹا سا کنکر۔ میرا خدا اگر ہلاک کرنا چاہے تو کنکر سے بھی ہلاک کرتے ہیں، آباد کرنا چاہے تو پانی کے ایک قطرے سے آباد کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا ہے، قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ قانون یہ ہے کہ کنکر سے ہاتھی ہلاک نہیں ہو سکتا، قانون یہ ہے کہ کنکروں سے یہ فوج ابابیل ہلاک نہیں ہو سکتی، قانون یہ ہے، لیکن قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ قدرت اور ہے، قانون اور ہے۔ قانون یہ ہے کہ پانی کے ایک قطرے سے نہیں بچ سکتا، لیکن قدرت ہے وہ چاہے تو بچا لے، بغیر پانی ہی بچا لے، بغیر پانی کو بچا لے۔ یہ قدرت والا ہے، قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ آج اللہ نے قدرت دکھائی، اور اللہ جب قدرت دکھاتا ہے تو پھر وہ دیکھنے لائق ہوتی ہے، سننے لائق ہوتی ہے، سمجھنے کے لائق ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میرے رب نے اس واقعے کو قرآن میں نازل فرمایا کہ میری قدرت کو دیکھو، صرف قانون پہ مت جانا، قانون ہے اپنی جگہ، قانون ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں قدرت والا ہوں، چاہوں ایسا کر سکتا ہوں، چاہوں وہ کر سکتا ہوں، جس سے چاہوں کام لے لوں، جس سے چاہوں کام۔
نمرود کو مروانا تھا تو بڑی بڑی چیزوں کو نہیں بھیجا، ایک مچھر کو بھیجا، وہ بھی لنگڑا مچھر، وکلام بولتے ہیں غالباً، لنگڑا مچھر نمرود کے ناک سے کھوپڑی میں چلا گیا اور کھوپڑی کو کھاتا رہا۔ خدا کی قدرت ہے، وہ چاہے تو لنگڑے مچھر سے کام ہے نا، وہ چاہے تو اتنی سی چیزوں سے کام لے لے، تو اس کی قدرت ہے، یہ شان، مچھر سے کام لے لیا۔ فرعون کو مروانا تھا، یعنی ختم کرنا تھا، وقت آیا تو لے آئے انہیں باہر، محل سے دور لے آئے، باہر آ، بہت اندر رہ گئے، اندر ایسی کی ہوا لوگ کھاتے رہے۔ پھر اللہ نے زمین ہلائی 2000 میں، 2001 یا 2002 میں جب آیا تھا، بہت ایسی والا ہے، باہر آ، ایسی کی تیسی کرتا ہوں، آپ مسجد کے اندر، خدا جس کو بھیجنا چاہے، بلانا چاہے، اس کو جھکنا تو پڑتا ہے۔ خدا جب جھکانا چاہے اس کی قدرت تو اسے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ خدا نے ڈھیل دی ہے، خوب کپڑے بدل رہا ہے، خوب اوپر جا رہا ہے، اور خدا جب پکڑ لے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ چاہے اپنے کلر بدل لو، چاہے اپنے رنگ بدل لو، چاہے کچھ بھی حکم نافذ فرما دو، تمہاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب چاہے گا جیسے چاہے گا وہ کام لے گا۔ بہرحال ابرہا کی ان کنکریوں میں ابرہا کو بھیجا، جاؤ کنکر کو پہنچا دو۔ کنکر آ گئے، 3 کنکر، اور 3 کنکر کے اندر کیا عالم تھا؟ عالم یہ تھا جناب، 3 کنکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب قدرت دی، طاقت دی، ارادہ کیا کام لینے کا، کنکر کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ کنکر سیدھا آ کر کے ہاتھی پہ جو سوار تھا اس کی کھوپڑی کے اوپر سے اندر سے جو گیا تو سوراخ کرتا ہوا انسان کو اندر سے سوراخ کر دیا، اور سوراخ کرتا ہوا ہاتھی میں، اور ہاتھی میں بھی سوراخ کر دیا۔ خدا کی ماں، خدا کی دی ہوئی چیزیں سیدھی ہی جاتی، بیچ میں آیا کٹ، بیچ میں آیا سوراخ۔ خدا بندے کو دو صراط مستقیم، یہاں تو کوئی دائیں بائیں نہیں، سیدھا سیدھا ختم، اندر سے سوراخ بھی کر دیا اور ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، انسان بھی ختم، ہاتھی بھی ختم، مٹی کا ڈھیر، وہ مقام ختم۔ جہاں جہاں اس کی کنکری کے باز میں تو آیا نام بھی لکھا ہوا تھا، باز میں آیا کہ نام بھی لکھا ہوا تھا کنکری پہ کہ اس پہ گرنا ہے، اس پہ گرنا۔ خدا کی بھی زبردست شان ہے، نام جس کا ہے وہیں پہ جا کے لگتا ہے، نشانہ وہیں پہ ہے۔ نشانہ جب خدا کا ہے، خدا کی قدرت ہے، اس کی مخلوق کو بتا دے تو اسی پہ گیا۔ اور ایک کنکر نے ہاتھی کو ہلاک کر دیا، ایک کنکر نے ہاتھی سواروں کو ہلاک کر دیا، ایک کنکر نے ہاتھیوں والی فوج کو ہلاک کر دیا۔ ابابیل نے حملہ کیا اور یہ لوگ کنکر کا مقابلہ نہیں کر پائے، کنکر بڑا آئٹم بن کر، بم بن کر کے برسا، جیسے فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اتنی طاقت۔ اللہ اکبر، یہاں سے عقیدہ مل گیا۔ قرآن نے واقعہ اللہ نے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہہ کر کے بتا دیا، اے میرے بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرا لا الہ الا اللہ مجھے معبود ماننے والوں، یاد رکھو جب ہم طاقت دینا چاہے، قدرت دینا چاہے تو ایک کنکر کے اندر اتنی طاقت دے دیتے ہیں، ایک پتھر کی چھوٹے سے کنکر میں اتنی طاقت دے دیتے ہیں۔ تو سوچ لو جو ہمارے محبوبین ہو گئے، جو ہمارے قریب ہو گئے، ہم اگر انہیں طاقت دینا چاہے تو کتنی طاقت عطا فرما سکتے ہیں۔ جب ابرہا کے لشکر کو ہرانا تھا تو اتنی طاقت دی، ابھی تو امت محمدیہ کے بڑے بڑے لشکروں کو ہرانا ہے تو پھر تو کسی نہ کسی کو طاقت دی جائے گی، کسی کو قدرت دی گئی، کسی کو کرامت دی گئی، کسی کو استقامت دی گئی۔ مولانا روم کا واقعہ سنیے گا، بہت بڑا محل ہے، آئی ہے فوج اس اسلامی اس محل پہ حملہ کرنے اور حملہ کر کے اس پہ قبضہ کرنے، اسلامی فوج آئی ہے حضرات، اسلامی فوج پہ حملہ کرنے غیر آئے ہیں۔ اس پوری جو ہے ان کے عمارت کو محل کا دروازہ ہے، جب یہ فوج آئی اور اندر جانا چاہا، محل کے دروازے پہ ایک شخص کھڑا، انہوں نے جیسے ہی دیکھا
تیر چلایا، ایک تیر نہیں کہیں تیر آئے، جا نہیں سکے۔ پھر سبھی لوگوں نے، تیر بازوں نے تیر چلایا تاکہ یہ بندے کو ختم کرے اور دروازہ کھولے اس محل کا اور اندر داخل ہو جائے اور ان مسلمانوں میں ہلچلی مچ جائے۔ پھر تیر چلائے، لیکن واللہ وہ کچھ کرتا نہیں ہے، صرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے اور تیروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹھا ہے دروازے پر، وہاں سے کہا کہ آنکھ کے گولے مارو ان کے اوپر تاکہ یہ آنکھ سے جل جائے۔ وہاں سے آنکھ کے گولے آئے، تیار کر کے مارے گئے، لیکن یہ دروازے پہ بیٹھا ہوا شخص صرف نظر اٹھاتا ہے، ریٹرن چلا جاتا ہے۔ نہ تیر اثر کر رہی ہے، نہ گولے اثر کر رہے ہیں، نہ کوئی اور چیز اثر کر رہی ہے۔ آخر پریشان ہو گئے، بلکہ یہ نظر اٹھاتے ہیں تو سامنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، تیر اس پہ گرتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، مارے جاتے ہیں۔ حیران ہو کر، پریشان ہو کر اپنے بادشاہ کے وہاں گئے اور کہا سپہ سالار کو، بادشاہ کو پیغام پہنچاؤ کہ یہاں تو پتہ نہیں دروازے پہ کون سا پہرے دار ہے کہ نظر اٹھاتا ہے، ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، تیر ریٹرن آ جاتا ہے، انگارے ہماری طرف واپس آ جاتے ہیں۔ وہ کتنے آدمی ہے؟ کہا وہ ایک ہی ہے، وہ بس نظر اٹھاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کون بندہ ہے؟ جانتے ہو کون تھے؟ ان کا نام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ خالی نظر اٹھاتے تو فوج ہلا، نظر اٹھاتے تو تیر ریٹرن، وہ واپس بھاگنا پڑا، کہا چلو چلو اللہ کا شیر آیا ہے یہاں پر، اللہ والا آیا ہے یہاں سے، چلو یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور ہوتے تو مار دھار کر کے دیکھ لیتے، یہ تو کوئی اللہ والا بیٹھا ہے جو نظر اٹھاتا ہے اور کرشمہ دکھا دیتا ہے۔ تو جب خدا کنکر میں طاقت دے سکتا ہے تو اولیوں کو کتنی طاقت دے سکتا ہے؟ جب اس سے ابرہہ کو، ہاتھیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ الم ترى کیف فعل، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا؟ کیسا حال کیا، کس انداز سے ہلاک کر دیا، ڈھیر ہی بنا دیا، ختم ہی کر دیا۔ اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ مکے میں داخل ہی نہیں ہو سکا، بڑی بڑی فوجیں تھیں، 3 لاکھ سوار تھے، وہ ہاتھی سوار تھے، ختم کر دیا ان کو۔ کیا حبیب تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی حبیب نے تو دیکھا ہی تھا، خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ حبیب تو دیکھ ہی رہے تھے، تم دیکھو ہم کتنی قدرت والے ہیں، ہم کتنی شان والے ہیں کہ اپنے کعبہ اور اپنے مکہ کی حفاظت کرنے پہ آ جائے تو یہ شان ہے۔ تو پھر ہم رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنے پہ آ جائے، تو ان کی عظمتوں کی حفاظت کرنے پہ آ جائے، قرآن کلام اللہ کی حفاظت کرنے پہ آ جائے تو کون مقابلہ کر سکتا؟ بیت اللہ ہو، کلام اللہ ہو کہ رسول اللہ ہو، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کی، کلام کی، کعبے کی اور ہمارے حضور کی حفاظت فرما۔ کون حفاظت کرے گا؟ اللہ خود اپنے انداز سے حفاظت کرتا ہے، اپنی قدرت سے حفاظت کرتا ہے، اور ایسی حفاظت کرتا ہے کہ جو رسول پہ انگلی اٹھاتا ہے اس کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے، جو رسول پر زنا برابر گستاخی کرتی ہے اسے ذلیل و خوار کر کے مارا جاتا ہے۔ وہ وقت آتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یقین رسول اللہ کی حفاظت، قرآن اٹھائیے، اے حبیب ہم آپ کی حفاظت کرنے والے، قرآن کے بارے میں ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اللہ خود حفاظت فرما رہا ہے، کبھی بندوں کے ذریعے اور کبھی خود حفاظت فرماتا ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، حبیب تو ماں کے شکم میں ہے مگر نور محمدی دیکھ رہا تھا، نور محمدی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ سب ختم ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا، ابرہہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک کیا ہو گیا، کوئی فوج نہیں، کچھ نہیں، کوئی لڑنے والا سامنے نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی فوج نظر نہیں آ رہی، پھر یہ ہلاک کیسے ہو رہے ہیں؟ اور وہ بھی نظر اٹھائی تو کنکر سے، یہ ہلاک کیسے ہو رہے ہیں؟ اب تو عقل آ جانی چاہیے کہ قدرت مقابلہ کر رہی ہے۔ قدرت جب مقابلہ کرتی تو کوئی ٹھیک نہیں پاتا، جھک جاتا تو شاید بچ جاتا، ارادہ بدل دیتا کہ کعبے کو نہیں توڑنا ہے، کعبے کو نہیں گرانا ہے، کعبے کی عزت کے اندر کمی نہیں کرنی ہے، انہیں ذلیل و خوار نہیں کرنا ہے۔ اگر ارادہ کر لیتا تو شاید خدا بچا لیتا، مگر ایسے لوگ ارادہ بھی نہیں کر پاتے۔ جو بد نصیبی لکھی ہوتی ہے، کم نصیبی نہیں بلکہ بد نصیبی لکھی ہوتی ہے، جہنم جس کا مقدر ہوتی ہے نا، وہ عزت نہیں کر پاتے کعبے کی،
اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر کر لیتا تو ہو سکتا تھا رب معاف کرتے، بالکل ایسا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کی۔ ایسے لوگوں کے نصیب ہی میں نہیں ہوتی ہے۔ آج اتنا میلاد دیکھ لیا ہے، میلاد سے اتھڑا کر کے بڑی بڑی آفتیں دیکھ لی ہے، پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، حضور کے غلام نہیں بننا ہے نا؟ نہیں جانا خواجہ صاحب، نہیں جانا، آخر جگ مار کے جانا ہی پڑا، اور خواجہ کی وہی مراد پوری ہوئی، پھر بھی منکر ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے نصیب ہی میں نہیں لائٹ جلانا، ایسے لوگوں کے نصیب ہی میں نہیں، ورنہ اتنا دیکھنے کے بعد تو اچھے اچھے لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ ارے فرعون جیسا، فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون اپنے وقت کا ڈوبنے لگا تو کہنے لگا رب موسیٰ و ہارون۔ آخر میں اس کی زبان پہ آیا تو صحیح، جب بالکل ختم ہونے لگا، پانی حلق تک پہنچ گیا تو آیا، مگر یہاں تو پورے گڑا دیے گئے، کوئی کٹم والا نہیں، ڈائریکٹ آئے، ڈائریکٹ گاڑ دیا کھڈے میں، ختم، نہ قبر کا نشان، نہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، رسول کی غلامی نہیں کرتے۔ میلاد سے ٹکراؤ گے تو ایسے ہی مارے جاؤ گے۔ ندیوں پہ لاشیں بہتی رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کتے کھا رہے، ایک زمانے میں کہتے تھے تیری لاش کتے کھائیں گے، لوگ بدوا دیتے تھے، لیکن لوگوں نے دیکھ لیا 2020 ہر چیز دیکھ لی، ڈائریکٹ آتا ہے دواخانے سے دفن کر دیا جاتا، چھانٹ کر کے ختم، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ میلاد کی بڑی گستاخی ہوئی، میلاد کریں گے تو یہ ہو جائے گا، میلاد کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو اس کو رک، اب ہم بتاتے کیا ہو جائے گا۔ سب اندر، کوئی نہیں باہر، اچھے اچھے لوگ اندر، وہ بھی بندر بن کے بیٹھ گئے تھے۔ اب آؤ باہر، خدا نہیں بتایا، اب آؤ باہر، طاقت ہے تو نکلو۔ ڈنڈا لے کے کھڑے ہی تھے، کب نکلے اور مارے۔ خدا کی شان ہے، توبہ کر لو، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ پھر ابرہہ کی طرح ہلاک ہو جاتے ہیں، نمرود کی طرح ہلاک ہو جاتے ہیں، قارون کی طرح ہلاک ہو جاتے ہیں، ابلیس کی طرح مارے جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ بہرحال ابرہہ نے توبہ نہیں کی، ابرہہ جھکا نہیں، کعبے کی عزت پہ حملہ کرنے آیا تھا، نہیں بچا، اس پہ بھی آئی اور وہ بھی گیا، اسے موقع ہی نہیں ملا، یعنی موقع ملا دیکھنے کا، لیکن فٹافٹ ختم، سب کے سب ختم۔ اے اللہ، اس کو تو 5 دن چلاتا، 10 دن یہ معاملہ چلتا، اسے ربا ربا کے مارتا، ہے نا؟ ہاتھی تڑپتا، بندہ تڑپتا، ابرہہ تڑپتا، مہینے تک چلاتا، تیری قدرت تھی، سالہ سال تو اسے پریشان کرتے تھے، یعنی تیری مار تھی۔ نہیں، ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے فیصلے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بندوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم کسی کو اچانک مار دیتے ہیں، کسی کو لمبا ٹائم دے دے کے مارتے ہیں۔ آپ دیکھو فرعون کو 400 سال کی زندگی، سر میں بھی درد نہیں تھا اس کو، اتنا بھی تکلیف کبھی نہیں ہوئی، اتنا فل ٹائم دیا گیا، لیکن نمرود کو پوری طاقت دی گئی، زمین پہ حکومت گئی، نہیں بچا۔ یروشلم کے اندر بخت نصر کو بادشاہت دی گئی، اس نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو تباہ کیا۔ جیسا کعبے کو اٹھانے آیا تو 1 سیکنڈ میں رب نے ختم کر دیا، کھیل ختم۔ اور وہاں فرعون کو پوری مہلت، نمرود کو پوری طاقت، اور بخت نصر کو پوری حکومت، بیت المقدس تباہ کر دیا، پھر بھی رکھا۔ آواز آئی ابھی 50 دن بعد میرے حبیب آنے والے تھے، اسے پھٹافٹ بتانا تھا، ختم کرنا تھا، تاکہ یہ ختم ہو جائے، حبیب آئے اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس شہر میں حبیب آ رہا ہو اس شہر کی رب اس طرح حفاظت فرماتا ہے، اس شہر کی رب اس طرح حفاظت فرماتا ہے، جہاں آ رہے ہو اس شہر کی رب نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ دور میں ہی مٹا دیا۔ ہم جب مکہ گئے تھے زیارت کرنے لے جاتے ہیں، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، تو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے، بہت دور ہے، بس وہاں سے نکلتی ہے، بتائی جاتی ہے وہ جگہ الگ سے ہی کر رکھی ہوئی ہے، کہیں یہ جگہ پہ وہ ابرہہ والا واقعہ ہوا تھا، بہت دور ہے وہ، وہیں پہ ختم۔ رب نے چاہی نہیں کہ حبیب جہاں آئے وہاں یہ آئے، اور آنے کے بعد بھی ختم کر کے انہیں بند ہی کر دیا، فوراً ختم، فٹافٹ، کیوں؟ آمد رسول ہے، اور یہ بھی بتا دیا آقا آ رہے ہیں، ہم شہر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، میرا حبیب آ رہا ہے۔ دنیا والے دیکھ لے کہ کعبے کی جب یہ عظمت ہے تو کعبے کو کعبہ بنانے والے کی عظمت کیا ہو۔
مکے کی جب یہ شان ہے تو جن کے صدقے میں مکہ ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ جب عبد المطلب کی یہ شان ہے تو جن کے صدقے میں عبد المطلب کو عظمت ملی ان کی شان کیا ہوگی؟ جب آمنہ اور عبداللہ کی یہ شان ہے تو جن کے صدقے میں ان کو عظمتیں ملی ان کی شان کیا ہوگی؟ تو گویا دوسرے لفظوں میں شان مصطفیٰ کو اللہ نے ظاہر کر دیا، پھٹافٹ ختم کر دیا۔ جبکہ پرانے میں آپ دیکھیے فرعون کو اللہ نے اتنا ٹائم رکھا، قارون کو رکھا، بخت نصر کا میں نے ابھی بتایا چلتے چلتے کہ بیت المقدس کو اس نے تباہ کر دیا۔ کیسا عذاب آنا چاہیے؟ وہاں جب ابرہہ آ سکتا ہے تو یہاں نہیں، وہاں جب ابابیل آ سکتے ہیں ابرہہ کو ختم کرنے، تو کیا بخت نصر کو ختم کرنے نہیں؟ یقیناً آ سکتے، مگر ابھی کوئی نبی آنے والا، وہ حبیب آنے والا نہیں تھے، ابھی کچھ اور چلانا تھا بخت نصر نے اپنا کام کر دیا، توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ختم کر دیا، یعنی کہیں پہ نام و نشان نہیں، کتاب بھی ختم اور گھر بھی ختم۔ جس جگہ عبادت ہو رہی تھی اس دور کا کعبہ بیت المقدس تھا، اس زمانے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی ختم، اور کتاب جو توریت تھی وہ بھی ختم، بخت نصر نے کر دیا تھا۔ اور یہاں ابرہہ آیا یا کوئی اور آیا، نہ کتاب ختم کر سکا، نہ کعبہ ختم کر سکا 1400 سال سے، اور کبھی کر بھی نہیں پائے گا جب تک رب حفاظت کرے، مصطفیٰ چاہے کوئی کر بھی نہیں پائے گا۔ وہاں ختم ہو گئی تھی۔ پھر 100 سال کے بعد عزیز علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو جگایا اللہ نے، یہ بھی قرآن میں واقعہ ہے پورا، آپ اٹھا کے دیکھیں 3 سپارہ، پھر وہ بیدار ہوئے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوئی، اور پھر جو ہے توریت وغیرہ آئی۔ بہرحال پھر سے انہوں نے توریت تیار کر، لیکن امت محمدیہ میں وہ نہیں، وہاں حفاظت ہی حفاظت، حفاظت ہی حفاظت، کیوں؟ حبیب کی بات ہے۔ وہاں کلیم ہے، عظمتوں والے ہے، مسیح ہے، عظمتوں والے ہے، نجی ہے، عظمتوں والے ہے، شفیع ہے، عظمتوں والے ہیں، لیکن یہاں حبیب ہے۔ یہاں تو جو وابستہ ہو جائے اس کی بھی حفاظت کی جائے گی، جو غلام ہو جائے اس کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ یہاں تو یہ عالم ہے حضرات، یہ عالم ہے کہ صدیوں کے بعد کوئی نام مصطفیٰ پہ مر جائے، محمد عربی کی محبت میں مر جائے، اور سالوں کے بعد قبر کھل جائے یا کھودی جائے تو وہی جسم، وہی مہک، وہی کپڑا، وہی روشن، وہی خوشبو جیسا ابھی ابھی دفنایا ہو۔ کیوں؟ کہاں رسول اللہ سے وابستہ تھا، اس لیے حفاظت کی۔ عاشق کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہاں تو اتنی حفاظت ہے کہ اس امت کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے جس کے دل میں آقا رہتے ہو، محبت رہتی ہو، مدینہ رہتا ہو، امت خضرا رہتا ہو، اس سینے کی وجہ سے پورے جسم کی خدا عبادت فرما لیتا ہے۔ کتنی بڑی امت ہے ہم، کتنے خوش نصیب ہے۔ ابھی میں نے بتایا بخت نصر میں ختم کر دیا تھا، بعد میں اللہ نے آباد کیا۔ ابرہہ آیا تو اللہ نے ابرہہ کو ختم کر دیا، مگر کعبے کو ختم نہیں ہونے دیا، مکے کو ختم ہونے نہیں دیا، مکے کے لوگوں کو ختم نہیں ہونے دیا۔ ابرہہ کب رہا؟ تب رہا جب رہا، نام کا ہے ابرہہ، ابرہہ نہیں رہا اور رہ بھی نہیں سکتا۔ اور ہم امت رسول کو اللہ اتنی حفاظت، عزیزو علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس نیت سے بھی 2 رکعت پڑھ لیا کرو شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے پیارے۔ میں کہتا ہوں امت رسول بننا محنت سے نہیں، عبادت سے نہیں، کسی چیز سے، خدا کا فضل ہے، رسول اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ امت محمدی بن گئے ہم، حضور کی امت میں پیدا کیا اللہ نے۔ یہ اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی عظمتیں ہیں کہ توریت میں 9 جگہ پہ ہمارا ذکر آیا ہے، انجیل میں ذکر، پرانے زمانے میں ذکر ہمارا ہے کہ امت محمدیہ ہوگی، وہ ایسی ہوگی، فضیلت ہماری فضیلت۔ ہم نے کون سا عمل کیا بھائی جو وہاں ہماری شان بیان ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں ہے ہماری شان، تو پھر کیوں وہاں توریت میں اللہ کے کلاموں میں ہمارا ذکر ہے؟ کیوں کہ تم رسول اللہ کی امت ہو۔ باقی ہمارا کوئی خوبی ہے، کوئی عمل ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت پڑھی امتیوں نے تو لکھا تھا کہ امت محمدیہ میں یہ خوبی ہوگی،
امت محمدیہ کی یہ فضیلت، امت محمدیہ کی یہ فضیلت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، مولا جب اس امت کی اتنی فضیلت ہے تو مجھے بھی انہی کی امت میں پیدا کر دینا تھا۔ کتنی فضیلت اور کیسی فضیلت ہوگی کہ نبی کو خیال آ گیا کہ وہ حبیب کیسا ہوگا جس کی امت کی فضیلت اتنی ہے، میں کم سے کم نبی نہ بنتا ان کا امتی بن جاتا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آنے میں یہ آخری امت ہوگی لیکن جنت میں جانے میں پہلے ہوگی۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ اتنا عمل کریں گے مگر اتنا ثواب پائے گی، اور اس امت میں بہت نیکی کرتے تب تھوڑا بہت اس کے مطابق ملتا، ہم اتنی نیکی کریں تو سیدھے جنت۔ تو کہا کیا بات ہے، ایک میں ہی اللہ بخش دے گا، کب وہ امت، ہم وہ امت ہے، قدر کرو کون ہیں ہم لوگ، ہمارے آقا کی وجہ سے، ہمارے میں کوئی خوبی نہیں، ہمارے نبی کی وجہ سے ہماری عظمت یہ ہے، ہمارے رسول ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہماری شان ایسی ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارا ذکر خیر ہوتا رہا، لوگ تعجب کرتے رہے، آہ کیسی امت ہوگی، کیسی امت ہوگی، کتنی پیاری امت ہوگی، اور دیکھ لیتا تو پتہ چلتا کتنی پیاری ہے، کتنے گناہ کرتی، وہ سمجھ گئی تو بڑے نیک پرہیزگار ہوگی، اس لیے حبیب کی امت تھی، اس لیے پیار کیا گیا، اس لیے درگزر کیا گیا، اس لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اسی لیے قربانی کا گوشت حلال کر دیا گیا، اسی لیے اور معاملات کو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی، حبیب کی وجہ سے، آقا کی وجہ سے، مولا کی وجہ سے، میرے آقا داتا کی وجہ سے، سید الابرار کی وجہ سے، سید المعصومین کی وجہ سے، احمد مختار کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہماری فضیلت، ان کی وجہ سے شفاعت ہے، ان کی وجہ سے نیکی ہے، ان کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، آقا کی وجہ سے، ہے نا، آقا کی وجہ سے میں نے کہا حفاظت کرتا ہے اللہ، آقا کی وجہ سے حفاظت کرتا ہے، اور آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت ابابیل کو بھی دیکھ رہے تھے، فیل کو بھی دیکھ رہے تھے، ابرہا کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کے بعد نبی خود دنیا میں آئے تب بھی دیکھ رہے تھے، جب نبی دنیا سے چلے گئے تب بھی دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے، ان کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ وہ تو اتنے نور والے ہیں کہ اس نور کی ہوا کسی کو لگ جائے تو اندھا ہو تو روشنی آ جائے، آئی کہ نہیں؟ ان کے ذریعے سے روشنی ملی کہ نہیں لوگوں کو؟ یقیناً اس دور میں ملی، آج بھی مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ آخری بات، اکبر بادشاہ اور اس کا وزیر خاص بربل اچانک جو چراغ جل رہا تھا، ہوا تیز آئی، بند ہو گیا، 2-4 چراغ باہر ہوا کھا رہا تھا، 2-4 چراغ بھی چل رہے تھے، بادشاہ کی خواہش تھی کہ ہوا بھی آتی رہے، چراغ بھی جلتا رہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو ہوا ہی چراغ بجھ گئے، یہ ایسے بادشاہ چاہیے کہ ہوا بھی آتی رہے، چراغ بھی جلتا رہے، وہ بادشاہ اور ہے جہاں پوری آندھیوں میں بھی چراغ چلتا ہے، اور یہ دنیا کے بادشاہ ذرا سی ہوائی چراغ گل، اور ایک ہمارے اللہ والے ہیں تیز آندھی میں بھی چراغ روشن کر دیتے۔ تو بہرحال اکبر ہوا کھانے بیٹھا، 2-4 قندیلیں روشن تھی، ہوا تیز چلی، سڑک کرتے سب بند، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہوا ہماری، لوگ بھی چاہتے ہیں ہوا بھی آتے رہے چراغ بھی روشن رہے، دونوں ہاتھ میں لٹو رہے، ایسا تو بہت مشکل ہو جاتا، ایسے تو پھر ولی بننا پڑے گا، ولی کے سچے غلام بننے پڑے، تب دنیا بھی رہے آخرت بھی رہے، ہر چیز رہے۔ بہرحال تو اندھیرا ہو گیا، جب اندھیرا ہو گیا تو اکبر گھبرا گیا، کیونکہ اتنا خطرناک اچانک اندھیرا اس نے شاید دیکھا نہیں تھا، جو اچانک اس نے دیکھ لیا، گھبرا گیا۔ اب گھبرانے میں کیا ہوتا ہے کہ قریب جو ہوتا ہے، قریب جو آ گئے تھے وہی یاد کیے جاتے ہیں، فوراً بربل پکارو، بربل قریب پہ رہتا تھا، لہٰذا بربل نے فوراً جو ہے اس کو روشن کر دیا۔ خادموں کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے روشنی پھیلتی ہے، لہٰذا فوراً جو ہے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اکبر کو شانتی ہوئی کہ ٹھیک ہے روشنی آ گئی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کو راحت ہو گئی، چین ہو گیا، کتاب آ گیا۔ ہمارے زمانے میں پہلے بھی لائٹیں جاتی تھی، آج کل بھی جاتی ہیں، مگر آج کل تو ٹارچ ہے، اس زمانے میں موم بتی ہوتی تھی، موم بتی جلا لیتے تھے اور خوشیاں ہوتی تھیں، موم بتی جلائی، بچے خوش ہوتے تھے۔
الحمدللہ موم بتی والا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، ابھی تو ٹارچ والا آ گیا، ہمارے بچے محروم رہ گئے۔ لائٹ جاتی تھی تو اور خوشی ہوتی تھی بچوں کو، موم بتی جلے گی، آ جاتی تھی تو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیوں آ گئی، ایسا بھی ہوتا تھا۔ بچوں کا مزاج اپنا ہوتا ہے، الٹا ہی سوچ۔ بہرحال تو بربل نے جب جلا دیا تو اکبر کو سکون ہو گیا۔ بربل نے جب دیکھا کہ یہ پریشانی کا معاملہ ہے تو پوچھا علی جناب، علی جا یہ کیا بات ہے آپ کا چہرہ؟ کہا مجھے جب یہ اندھیرا دیکھا تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں اندھیرے سے ڈر گیا؟ ہم نے یہی سمجھا تھا سورج میں کہ شاید نہیں دیکھا ہوگا، اندھیرا چھا گیا ادھر۔ کہاں جب یہ اندھیرا دیکھا تو قبر کا اندھیرا، کہ آج میں میرے محل میں ہوں، تب اندھیرا ہو گیا تو ڈر گیا، تو قبر تو میرا محل نہیں، یہاں تو بربل میرے پاس ہے، خادم میرے پاس ہے، میرے قریبی میرے پاس ہے، پھر بھی میں یہاں اکیلا نہیں رہ سکتا اس اندھیرے کے عالم میں، تو قبر میں تو کوئی نہیں ہوگا، میں کیسے رہوں گا؟ یہاں تو فس خلاص بنا ہوا ہے، وہاں کوئی فس خلاص تو ہوگا نہیں، وہی مٹی وہی ڈھیرا۔ مجھے قبر کا خوف آ گیا ہے کہ اس اندھیرے کو میں دور کیسے کروں گا، وہاں کیسے راحت ملے گی، وہاں کیا ہوگا؟ اکبر نے جب یہ کہا، اچھی سوچ تھی، بادشاہ تھا لیکن سوچ اچھی تھی، قبر کی یاد تو کی ہے نا، قبر کی یاد تو آ گئی کم سے کم، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ یاد آ گئی قبر کی۔ لیکن اب ذرا بربل کا عقیدہ سنو، بربل تھا لیکن وہ کیا جانتا تھا اور وہ کیا مانتا تھا۔ اکبر کو کیا کہا؟ کہا علی جا تمہیں کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی دقت کی ضرورت نہیں، آپ وہاں اجالے میں رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، اچھے سے ہی رہیں گے، پریشانی تو ہم لوگوں کو یا کسی اور کو ہو سکتی ہے، آپ کو نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ تو اتنا دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہا؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دنیا میں کتنے سال رہے؟ کہا وہ دنیا میں 63 سال رہے۔ 63 سال۔ اچھا حضور کون ہے؟ نور ہے، بشر ہے، کیا ہے؟ کہا حضور نور ہے، نوری بشر ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ کہا ٹھیک ہے، نور ہے، نوری بشر ہے، 63 سال دنیا میں رہے۔ دین کی تبلیغ کتنے سال کی؟ کہا 23 سال، 40 سال کی عمر سے لے کر 23 سال میں۔ کہا سنو، جو نبی اتنا نور والا ہو کہ 23 سال کے عرصے میں یا 63 سال کے عرصے میں دین کی تبلیغ کر سکے، اور باقی زندگی 63 سال، پوری دنیا کو روشن و منور کر سکتا ہے، جو 23 یا 63 سال، چاہے تو اعلان نبوت کے بعد گن لیجیے، چاہے تو پیدائش رسول سے گن لیجیے، میلاد رسول، 63 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہے آپ کا؟ کہا نہیں۔ کہا جو رہ کر عرب کے ماحول میں، کلچر کے اندر، جہالت کے اندر جو نور پھیلا دے، اللہ کا پرستش بنا دے، جہاں کسی کو عدل کا تاجدار بنا دے، کسی کو سچائی کا راستہ دکھا دے، کسی کو کیا بنا دے، ہر ایک کو علم ہنر والا بنا دے، نور پھیلا دیا، صرف مکے میں نہیں، کہاں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، قانون آ گیا، ہر چیز اس کے پاس آ گیا، ہر چیز اس کو رہنے کا سلیقہ آیا، زندگی کا ہر طریقہ اسے مل گیا، اتنی روشنی حضور نے پھیلا دی، سیرت رسول، سنت رسول، فرمودات رسول۔ تو جب آپ کے آقا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں دنیا میں رہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیا، قبر میں گئے ہوئے کئی سو سال ہو گئے ہیں، اس دنیا کو کتنا روشن و منور کر دیا ہوگا۔ قبر میں گئے ہوئے تو کئی سال ہو گئے، اور پھر وہاں تو نور کا ظہور، جب یہاں بشری تقاضے کا یہ عالم ہے کہ سب کے دل و دماغ کو نور سے بھر دیا، ہر ملک میں روشنی پھیلا دی، تو وہ آقا قبر میں، اب تم قبر میں جاؤ گے تو انہی کی دنیا میں جاؤ گے جہاں آقا ہے، تو وہ تو سالہ سال گزر گئے ہیں، اس دنیا میں کتنی روشنی ہوگی، کتنا نور ہوگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ کے تمہارے حبیب سے تم نے پیار کیا ہے تو حبیب نے تمہارے نور کا پہلے ہی انتظام کر رکھا ہوگا۔
نور والے ہیں سرور والے ہیں، میلاد مناتے ہو نور والے پیغمبر کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اس نور مصطفیٰ کی سچی محبت عطا فرمائیں، آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔